السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب انسانوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری زوجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، سارہ اور ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تقریباً 200 سال بعد، اور سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا۔ ناظرین، اس وقت کا شام آج کی شام جیسا نہیں تھا، بلکہ بہت وسیع تھا۔ اس میں فلسطین، اسرائیل، بیت المقدس، شام، لبنان اور کافی ملک شامل تھے۔ بیت المقدس میں انبیاء کا سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب یا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ مصر چلے گئے۔ مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 90 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی یہ اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ یہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ مصر کے لوگ بت پرست اور بد تہذیب تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، جبکہ بنی اسرائیل تہذیب یافتہ تھے لیکن اقلیت میں تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت دی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی بہت خدمت کی، لیکن اقلیت میں ہونے کی وجہ سے دوسری قوم کا ان پر غلبہ ہونا شروع ہو گیا، اور بنی اسرائیل اپنی تہذیب سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ حکومت ان کے ہاتھ سے جانا شروع ہو گئی، اور وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہونے لگے۔ مصر کا بادشاہ فرعون ان پر غالب آ گیا۔ اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون ہی کہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ ان کی اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ قرآن کے مطابق اس قدر ظلم کیا گیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ آنے والی نسل ان عورتوں سے چل سکے، ان کو لونڈی بنا کے رکھ سکیں۔ بالآخر پھر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی پیدائش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں ہی پلایا بڑھایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور بالآخر فرعون کو دریائے نیل میں اللہ نے غرق کر دیا، اور فرعونی ایک بندہ بھی نہیں بچا، اور بنی اسرائیل کو فتح ملی۔ اللہ نے ان کی تعریف بھی کی قرآن میں، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں شام کی طرف اپنے اصل وطن چلے جاؤ اور جہاد کرو، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد ان کا دماغ بھی غلام بن چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بددعا دی کہ یہ زمین اب ان پر حرام ہے۔ وہ 40 سال تک وادی دین میں اسی طرح تڑپتے رہے۔ انہی 40 سال میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، اور بنی اسرائیل اسی طرح سے 40 سال تک بہکتے رہے۔ پھر نئے پیغمبر آئے تو ان کی سربراہی میں انہوں نے جہاد کیا۔ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں۔ جب انہوں نے جہاد کیا تو اس وقت تک ان کی فوج کا کمانڈر تھا طالوت، جسے اس وقت کے پیغمبر نے ہی طالوت کو فوج کا کمانڈر بنایا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے طالوت پر بھی اعتراض کیا کہ غریب آدمی ہمارا کمانڈر کیسے بن رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ علم والا، اہل اور صحت مند بندہ ہے، اور پیغمبر نے طالوت کو اللہ کے حکم سے کمانڈر بنایا ہے۔ انہی کمانڈر کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے، بنی اسرائیل کے ایک عام فرد تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب یہ لشکر لڑنے گیا تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے، تو اللہ نے انہیں امتحان میں ڈالا، یعنی ان کے تقویٰ کا امتحان لیا۔ پیغمبر نے طالوت کو بتایا، اور طالوت نے اپنی فوج کو بتایا کہ یہاں ایک نہر آئے گی، پانی آئے گا، لیکن اس میں سے پانی نہیں پینا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے۔ جس نے پانی پی لیا وہ میرے نہیں ہے، اور جس نے برداشت کر لیا وہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، اور قرآن نے اس کے متعلق کہتا ہے کہ اس لشکر میں سے اکثر نے پانی پی لیا، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی،
تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کا جو کمانڈر تھا، جس کا نام تھا جالوت، وہ بہت طاقتور تھا۔ اس کی طاقت دیکھ کر جنہوں نے پانی پیا تھا، انہوں نے اس سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ یہ بہت طاقتور ہیں، اس سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے، لیکن تھوڑے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا تقوی قائم رکھا اور اللہ کا حکم مانا، تو ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ سامنے اتنا بڑا لشکر اور یہ بہت تھوڑے سے تھے، جو مزید تھوڑے رہ گئے تھے، اور اسباب کی دنیا میں ان سے لڑنے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ اب اللہ ہی مدد کرے گا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن پاک میں ہے، یا اللہ ہمیں صبر دے، اتنا صبر دے کہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈل دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر۔ لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ انہوں نے سب سے طاقتور کمانڈر جالوت کا مقابلہ کیا اور اسے ختم کیا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، اور جو چاہا عطا فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک اقدامی جہاد کریں، یعنی علاقے فتح کریں۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں، تو لہٰذا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دینا شروع کر دیے۔ سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا۔ آپ جس طرح چاہیں لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں دولت بھی بہت دی۔ داؤد علیہ السلام نے کئی شادیاں بھی کی تھیں، اور پرندوں کی بولی بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اللہ نے ان پر کتاب زبور بھی نازل فرمائی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ پرندے آپ کے اوپر جمع ہو جاتے تھے، وہ آپ کی آواز سے بھی محسوس ہوتے تھے اور تلاوت بھی سنتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ وہ وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں، اور حکومت چلانے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں سب اللہ نے ہمیں دے دی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک مختصر تاریخ بتائی ہے کہ ان کا سلسلہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بھی کئی اہم واقعات ہیں، جنہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔